السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیزگی اور طہارت ماشاء اللہ بندے کے لیے بہت بڑا انعام اور اجر لاتی ہے۔ پاکیزگی طہارت اللہ سے رشتے کو قائم و دائم رکھتی ہے اور ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں اور زیادتی جس سے بندہ قربت الہی حاصل کرتا ہے وہ لاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پاکیزگی طہارت جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اگر مرد پاکیزہ اور یعنی پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرے اور اپنے آپ کو زبان جسم کے اعضاء کو پاک صاف رکھے، ہر قسم کی بری باتوں سے، گناہوں کی آلودگی سے، گندگی سے، اور ایون اپنے جو پیشاب اور ایسی چیزیں ان سے بھی، اور ہر یعنی کہ برائی اور ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے جب بندہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے نا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے اور دین اسلام کو دل و جان سے بہتر سمجھتا ہے اور جان و دل سے قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے لیے، تو ایسا شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہی ولایت ہوتی ہے اور یہی اللہ کی دوستی ہوتی ہے، اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ بندہ ہاتھ اٹھاتا نہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی شان ہے ایسے بندے پہ، اللہ کرم فرماتا ہے۔ لیکن جب عورت میں ایسی چیز آ جائے کہ عورت پاکیزگی کو اختیار کرے، زبان سے، اعضاء سے، ہر قسم کی غلاظت سے، برائی سے پاک رہے، یعنی نہ غیبت چغلی کرے، نہ کسی پر الزام لگائے، نہ کوئی فضول باتیں کرے، نہ جنسی باتیں کرے، نہ ایسی، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا جو ہے وہ مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لے۔ تو یہ بڑی بات ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ عورت کی شان یہ ہے کہ جب وہ اپنی حفاظت کرتی ہے اور اپنی شرم گاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ اور بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آپ کو جو جنسی جو برائیاں ہیں ان سے بچا کے رکھتی ہیں، اور 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، دین حق پر قائم رہتی ہیں، اور ماشاء اللہ تو وہ ان کے ہاں بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جو عورت اپنی شرم گاہ کی حفاظت رکھتی ہے اس کو کسی جگہ سوائے خاوند کے کسی جگہ وہ نہیں کھولتی، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں ولی پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد میں پرہیزگار لوگ پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد میں نیک بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا دنیا میں پھر بڑا مقام بنتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کا حکم ذرا سنتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ سورہ تحریم کی آخری آیت نمبر 12 میں، یہ سورہ تحریم قرآن پاک کی 66 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 12، اس کی 12 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ کتنا خوبصورت بیان ہو گیا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ مریم، اور جو مریم تھی، مریم بنت عمران، تو مریم ابنتا عمران، تو مریم جو بنت عمران، جو عمران کی بیٹی، اللہ تھی، یہ وہ تھی جس نے احسنت حفاظت کی، فرجہا اپنی شرم گاہ کی۔ یہ وہ ہستی تھی
جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو پھر شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فَنَفَخْنَا، پھر ہم نے پھونک دی، فِيهِ، اس میں، من روحنا، اپنی روح پھونک دی۔ عیسیٰ علیہ السلام، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد بنے، ماشاء اللہ۔ تو یہ سبق ہے کہ ہماری عورتیں اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، بے حیائی، فحاشی، گناہ اور زنا اور ان چیزوں سے، آج کل تو زنا کی بھی بڑی قسمیں ہیں، تو بے حیائی، فحاشی، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی شرمگاہ کو، اپنی جو جسم کا جو پردہ ہے اس کو قائم و دائم رکھیں اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ وہ اس طرح اور اپنی پاکیزگی کو قائم و دائم رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصدقت، اور یہ جو مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، تو یہ صدقت کا مطلب ہے تصدیق کرنے والی تھیں، بکلمات، اللہ کی کلمات کی۔ اللہ کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، شریعت ہے، اس کی یہ تصدیق کرنے والی تھیں، ربہا، اپنے رب کی، وکتبہ، اور جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی تھیں، وکانت من القانتین، اور یہ فرما برداروں میں سے تھیں، جو فرما برداری میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرما برداروں میں بھی وقف ترین تھیں، ماشاء اللہ، اللہ کی طرف اتنا رجحان تھا۔ تو پھر اللہ نے ان پہ کرم کیا، دیکھیں نا، یہ ہے شان، یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے قوانین کی پابند تھیں، اس کی کتابوں پر کامل ایمان رکھتی تھیں، شریعت پر مکمل عمل کرنے والی تھیں، اور اللہ کی فرما برداری میں وقف تھیں۔ آج کی لڑکی، عورت جو آزادی چاہتی ہے، میرا جسم میری مرضی کہتی ہے، اور شریعت اسلامی کو ایک طرف رکھ کر اپنی خواہشات اور شہوات کے بہاؤ میں ضائع ہو جاتی ہے، وہ اولاد نیک کی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ اولاد نیک کی نعمت سے وہ عورت ہی فیض یاب ہوتی ہے جو شریعت اسلامی پر عمل کرتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، اپنے رب نے اگر اتنا دیا تو حج کر سکے تو حج بھی کر لیتی ہے، اپنی پاکیزگی کا خاص خیال رکھتی ہے، اپنی آنکھوں کو، یہ نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، بات چیت میں، بول چال میں، اعمال میں نیکی اور تقوی کو ترجیح دیتی ہے، بے حیائی، فحاشی، بد نظری اور گناہ کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اللہ کی شکر گزار رہتی ہے، وہی عورت نیک اولاد سے نوازی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عورتوں کو، لڑکیوں کو دین حق پر چلا کر اپنی زبان، شرمگاہ اور تمام اعضاء کی حفاظت کرنے والا بنائے، پردے کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور پاکیزگی اور طہارت کو قائم رکھنے والا بنائے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر دنیا اور آخرت میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے تعلق داروں کے لیے بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔